اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فیا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ میرے نہایت محترم سامعین، آج ہم جس دور میں زندہ ہیں پتہ نہیں چلتا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، اور کچھ لوگ تو مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولا کا اقرار بھی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر اقرار کرنے کے بعد ان کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ تو آئیں میں جناب کی خدمت میں ایک بہت ہی مستند واقعہ جناب علی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہودی عالم دین کے پاس اس کے ماننے والا آیا۔ اس روایت پر، اس معجزے پر، اپنے ہر لفظ پر غور ضرور کرنا، خدا را میری یہ آپ سے گزارش ہے۔ یہودی عالم دین کے پاس اس کے ماننے والا بھی یہودی تھا، وہ اپنا بیٹا لے کر اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ جناب میرا یہ ایک بچہ ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے دل میں بڑے ارمان ہیں، تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ اس کی شادی کر دوں، کوئی بات حرج تو نہیں ہے۔ تو جب یہودی عالم دین نے اس بچے کو دیکھا تو اس نے کہا اس کی شادی نہ کرنا۔ اس نے کہا وجہ؟ یہودی عالم دین نے کہا کہ میرا علم بتاتا ہے کہ اس بچے کی فقط 2 سال زندگی باقی رہ گئی ہے، اور کیوں کسی کی بیٹی کو برباد کرتے ہو، لہذا اس نے مر جانا ہے۔ یہودی عالم دین نے جب یہ کہا تو ماننے والے نے کہا جناب کچھ تو کریں اس کے بارے میں، کوئی حل، کوئی اپا اس کا توڑ کوئی۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں آتا، بس میں اتنا جانتا ہوں اس نے 2 سال بعد مر جانا ہے۔ بہت پریشان ہوا، کیونکہ جس کا ہے کہ بیٹا ہو اور شادی کا وقت ہو اور وہ اسے یہ خبر ملے تو وہ آدمی تو جیتا جاگتا مر جاتا ہے۔ جب پریشان ہو کر وہاں سے نکلا تو آگے ایک آدمی ملا اسے، اس نے کہا بہت پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اپنے عالم کے پاس گیا اور اپنے عالم نے مجھے یہ کہا کہ تمہارے بیٹے کی 2 سال زندگی ہے، لہذا اس کی شادی نہ کرو، اس نے مر جانا ہے۔ اچھا، اس نے کہا میں تجھے اپنے عالم دین کے پاس لے جاتا ہوں، میرے عالم کے پاس چلو گے تو آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو وہ لے کر اپنے عالم دین کے پاس آیا، وہ مسلمان تھا، اس نے اپنے عالم دین کے پاس لایا۔ کچھ عرصے کے بعد جب 2 سال سے زیادہ عرصہ گزرا تو وہی یہودی اپنے بیٹے کو لے کر اسی عالم کے قریب سے گزرا تو اس نے پہچان لیا۔ اس نے کہا بھائی ادھر بات سنو جی، کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ساتھ تمہارے کون ہے؟ اس نے کہا جی میرا بیٹا ہے۔ وہ تڑپ کر رہ گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دیتا؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ اس بچے نے مر جانا ہے، تو یہ مرا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میرا علم کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیتا، جلدی بتا تو نے کیا کیا ہے، یہ ماجرا مجھے جلدی بتا۔ اس نے کہا جناب جب میں آپ سے بات سن کر نکلا روتا ہوا تو آگے سے مجھے ایک مسلمان مل گیا، مومن مل گیا، وہ مجھے لے کر اپنے عالم دین کے پاس گیا جس کا نام ہے علی علیہ السلام۔ جب اس نے مولا علی علیہ السلام کا نام سنا اس نے کہا واقعی یہ کام علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس گیا اور مولا علی علیہ السلام سے جا کر یہ بات بتائی، عرض کی، تو مولا نے بھی فرمایا کہ یہودی عالم دین نے ٹھیک کہا ہے کہ تیرے بیٹے نے 2 سال بعد مر جانا ہے۔ اس نے کہا حضور پھر یہ تو بات میں نے سنی ہے، اگر آپ کے در پر بھی آئے میری مشکل آسان نہ ہوئی تو مجھے کیا فائدہ؟ مولا نے فرمایا جو بھی میرے در پر آتا ہے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ، یہ ماجرا وہ اپنے عالم دین کو سنا رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے مولا نے فرمایا جاؤ اپنے رشتہ داروں میں جہاں جا کر دیکھو جو بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک ان بچیوں کو لے آؤ میرے پاس۔ اس نے کہا میں اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا، وہاں جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھی میں انہیں لے کر
مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے جب دیکھا تو سرکار علی علیہ السلام حکم فرماتے ہیں کہ اس بچی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا یا علی اس بچی سے کیوں نہیں، فلاں بچی سے کیوں نہیں، فلاں بچی سے کیوں نہیں، اس سے ہی شادی کیوں کروں؟ مولا میر کائنات علیہ السلام، جو لوگ کہتے ہیں علی کچھ نہیں دے سکتے، علی کے پاس کیا ہے، وہ تو بس آپ اللہ سے مانگنے والا ہے، وہ تو نعوذ باللہ محتاج ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہتے ہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا اس بچی سے اس کی شادی کر دے۔ اب مولا کو کیسے پتا چلا کہ اس کے ساتھ شادی کرنے سے فائدہ ہوگا؟ اس نے سوال کیا مولا اس سے شادی کیوں کروں، کیا وجہ ہے؟ اب نتیجہ سنیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اس بچی سے شادی اس لیے کر رہا ہوں تیرے بیٹے کی کیونکہ یہ تیرا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس بچی کے مقدر میں لکھا ہے 40 سال بعد بیوہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ اس بچی کے مقدر میں لکھا ہے 40 سال بعد بیوہ ہونا۔ اب بیٹھے بیٹھے مولا علی علیہ السلام نے اس بچے کی 40 سال عمر بڑھا دی۔ فرمایا اس سے اس کی شادی ہوگی، یہ 40 سال بعد تیرا بیٹا فوت ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مولا علی علیہ السلام نے ایک ہی لمحے میں جب ایک آدمی کی 40 سال عمر بڑھا دی ہے، زندگی بڑھا دی ہے، تو میرے محترم سامعین وہ علی کیا کر سکتی ہوگی؟ تو لہذا جب اس نے سنایا ماجرا تو یہودی نے کہا، وہ یکدم پکار اٹھا۔ آج کے ملا سے تو وہ یہودی بہتر تھا۔ یکدم پکار اٹھا، اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ کام علی کے علاوہ کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ تو لہذا میرے محترم سامعین، مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے فضائل کا منکر ہو جائے، آنکھ بند کر کے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے، جو ہمارے فضائل کا منکر ہو جائے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو جو لوگ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے منکر ہیں وہ اپنے ایمان کا ذرا ترازو پکڑیں، وہ اپنے ایمان کو ترازو پر رکھ کر سوچیں کہ ہمارا ایمان کہاں رہ گیا ہے، کیونکہ ایمان ہے تب جا کر جب محمد و آل محمد علیہ السلام پر ایمان ہوگا۔ اگر ان کی فضیلت کا انکار ہوگا تو اسلام سے کوئی نہیں تعلق، کیونکہ یہ کل ایمان ہے، یہ کل دین ہے۔ تو لہٰذا ان کے فضیلت میں انکار نہ کرنا خدا را، ورنہ جہنم انہوں نے ہی تقسیم کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔